السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر. عنوان تقریر ہے تنہائی میں حسن عمل کی فضیلت. معزز سامعات، اسلام میں اخلاص کی بڑی اہمیت ہے. اخلاص عبادات اور اعمال صالحہ کی روح ہے. اس کے بغیر کوئی بھی عمل نہ صالح ہو سکتا ہے اور نہ قابل قبول. دنیا میں نیکی کرنا تو آسان ہے جب لوگ دیکھ رہے ہوں، تعریفیں ہو رہی ہوں، مگر اصل امتحان تو تب ہوتا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. نہ ماں، نہ باپ، نہ دوست اور نہ ہی معاشرہ. صرف ایک ذات جو ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے. معزز سامعات، عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں. ان میں سے ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ بعض اعمال لوگوں کی نظروں سے بچا کر تنہائی میں انجام دیے جائیں. حضرت ابو جازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنی نیکیوں کو اسی طرح چھپاؤ جیسے تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. جیسے تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. لیکن فرائض اور واجبات کو لوگوں کی موجودگی ہی میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا. مثلا فرض نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، مگر نفل عبادات تنہائی میں ادا کرنا بہتر ہے. مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہی میں نفل نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا. حضرت صہیب بن نعمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان ادا کی جانے والی نماز کے مقابلے میں تنہائی میں ادا کی جانے والی نماز کو وہی فضیلت حاصل ہے جو فرض نماز کو نفل پر حاصل ہے. یہی معاملہ صدقات و خیرات کے بارے میں بھی ہے. عام طور پر اس میں ریا کا جذبہ پایا جاتا ہے، اسی لیے لوگوں کی نظروں سے بچ کر خفیہ طور پر صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی. علانیہ صدقہ کرنے کے مقابلے میں خفیہ طور پر صدقہ کرنے کو بہتر اور گناہوں کے کفارے کا باعث بتایا گیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 271 میں ارشاد فرماتا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر. اگر تم صدقات و خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی تنہائی میں کیے جانے والے اعمال کو سمجھیں. وہ اس لیے کہ تنہائی میں نیکی کرنا نیکی کی حفاظت کا ایک ذریعہ بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے میرے رب، میرے سارے اعمال کو اس کو صالح بنا دے اور اسے خالص تیری رضا کے حصول کا ذریعہ بنا دے اور ان میں کسی کا کوئی حصہ نہ رہے. حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ جب کسی وعظ و نصیحت کے محفل میں ہوتے، خوف خدا سے جب ان پر رخت جاری ہو جاتی تو وہ اس محفل کو چھوڑ دیتے. یہ اس لیے کہ اگر کوئی شخص انہیں خوف خدا سے روتے ہوئے نہ دیکھ لے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا تھا اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. ذرا سوچئے کتنی عظیم فضیلت ہے کہ بندہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے، اس کا دل نرم ہو جائے اور آنکھیں نم ہو جائیں. یہ وہ لمحہ ہے جہاں کوئی ریا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف بندے اور اس کے رب کا تعلق ہوتا ہے. الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ تنہائی کو گناہوں سے نہیں بلکہ نیکی سے آباد کریں. خلوت میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں اور ایسے اعمال کریں جو صرف بندے اور رب کے درمیان راز بن جائیں. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.